بندیالوی کہتا ہے ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے اس تاریخ کو بدعت سے محفوظ کر دیا ہے کہ ان ناپاکوں کو میلاد کی پاک محفلوں سے دور رکھا ہوا ہے. آج اسے دین سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ نیکی نہیں بنے گا. تعریف جو بدعت کی انہوں نے تعریف کی یہ خود بدعت ہے. تو پھر اگر وہ میلاد بدعت ہے پھر بندیالوی خود پورے کا پورا بدعت ہے. یوں سیدنا برید اسلمی جھنڈا بنائے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, جلوس کے آگے آگے جا رہے ہیں. عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے. روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر دیں. اب جناب وڈا انجیکشن. اب ذرا بات کر لیتے ہیں اعتراضات کے حوالے سے, اور آج ہم نے اب لاسٹ میں بس 2 بندوں کو کور کرنا ہے جو بڑے کلپ لگا رہے ہیں آج کل میلاد کے حوالے سے. ایک جو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں اور ایک عطاء اللہ بندیالوی صاحب ہیں. دونوں دیوبندی ہیں لیکن ان دونوں میں فرق ہے, ایک حیاتی اور ایک مماتی. اچھا, اب جو عطاء اللہ بندیالوی صاحب ہیں ان کا انٹرٹیننگ ایک انداز ہوتا ہے خطاب کرنے کا, بڑا ایک جو ہے نا وہ مزہ سا آتا ہے بندے کو ان کا خطاب سنو, پتہ نہیں کیا انداز ہوتا ہے نا ان کا. میں یہ دلیل دینے لگا ہوں بندیالوی کہتا ہے, اس طرح سے وہ انج لگ رہا نا کوئی مطلب وہ سلطان رائی خطاب کرنا آ گیا اس انداز کے اندر جو بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ شاید اپنی تقریر جو وہ ختم کرنے والے تھے تو تقریر ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میں اپنی تقریر جوبن پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. بس میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں. بھی بڑے جوبن پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ سے بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑے سے اپنے جذبات لکھائیں. تو جوبن پہ جو انہوں نے اپنی تقریر ختم کی اس کے اندر کہتے ہیں جی کہ جیسے یہ سعودی عرب کے پاس وہ حرمین طیبین کے جانے کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے محفوظ رکھا ہے, اسی طریقے سے ولادت کے دن کو, مطلب کیونکہ کنفرم نہیں ہے 12 ہے 8 ہے 9 ہے, اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لوگ اس چیز کے حوالے سے کہتے ہیں, تو ولادت کے دن کو چھپا کے بندیالوی صاحب کہتے ہیں کہ اس دن کو بدعت سے محفوظ رکھا ہے. میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے محفوظ کر دیا اور میرے نبی کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھ کے اس تاریخ کو بدعت سے محفوظ کر دیا. جناب پورا زور لگا دیتے ہیں ایک خاص مقام تک. اب گزارش یہ ہے کہ یا تو یہ کوئی علمی گفتگو ہو تو بندہ اس کا علمی طریقے سے جواب دے. یہ جو حضرت نے بات فرمائی ہے کہ جیسے قبر کو شرک سے محفوظ رکھا ہے ایسے دن کو جو ہے وہ چھپا کے تو اس چیز سے محفوظ رکھا ہے بدعت سے, تو گزارش یہ ہے کہ جناب پھر بتائیے کہ شب قدر کو نعوذ باللہ مخفی رکھ کے کوئی بندہ یہ اس چیز سے جو ہے وہ استدلال کرے کہ اللہ نے اس امت کو نہیں بخشنا اسی لیے جو ہے وہ اس دن کو مخفی رکھ دیا گیا, کرنے کی بات ہوگی. بیوقوف لگے گا ویسی جیسا آپ لگ رہے تھے کہ بات کرتے ہوئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب بندیالوی کہتا ہے کہ ان ناپاکوں کو اللہ تعالیٰ نے بدعت کے چکر میں ڈال کے میلاد کی پاک محفلوں سے دور رکھا ہوا ہے, رسول اللہ کے پاک میلاد سے دور رکھا ہوا ہے, رسول اللہ کی آمد میں خوشی کے اظہار سے دور رکھا ہوا ہے. تو بندیالوی صاحب انداز تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کا آپ نے اپنے اندر سے ایک چیز نکالی ہے ایسی تو کئی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اور اچھا بڑا ٹائم لگایا جا سکتا ہے اس کے اوپر, اور اتنی ساری چیزیں اس بات کے اندر آپ کے اوپر فٹ کی جا سکتی ہیں کہ وہ ایک لمبی تعداد ہو جائے گی اور آپ کو شدید قسم کا غصہ بھی اس چیز کے اوپر آئے گا. خیر, اگلی جو انہوں نے تعریف کی بدعت کی, وہ کہتے ہیں جی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا آج اسے دین سمجھ کے کرنا جو ہے یہ بدعت ہے. وہ اپنے سامعین سے پوچھتے ہیں کیا ہے, وہ بھی کہتے ہیں بدعت, تو پھر خود بھی وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. ہر وہ کام جو میرے آقا نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا آج اسے دین سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ نیکی نہیں بنے گا. اور سے بولو بدعت. گزارش یہ ہے کہ بندیالوی صاحب اس تعریف کے حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیں کہ یہ جو تعریف ہے یہ کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ رسول اللہ نے کی ہے یا صحابہ نے کی ہے.
یہ تعریف جو بدعت کی انہوں نے تعریف کی یہ خود بدعت ہے. بدعت کی تعریف جو بندیالوی صاحب کر رہے ہیں یہ تعریف خود بدعت ہے, کیونکہ یہ تعریف نہ رسول اللہ نے کی ہے اور نہ ہی صحابہ نے کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب بات یہ کی جائے گی ما انا علیہ و صحابی, ادھر سے بات کو نکالا جائے گا جس نے میرے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی اس کو نہ بات سیدھی ہے. ایسے تو ہم میلاد ثابت کرتے ہیں تب آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی یہ جلوس دکھاؤ, یوں جھنڈے دکھاؤ, وہ چیزیں دکھاؤ, یہ چیزیں دکھانے والی. وہ بھائی بات یہ پھر آپ ہی ذرا ڈائریکٹلی یہ تعریف دکھائیے, بسم اللہ کیجیے. کس جگہ کے اوپر یہ تعریف لکھی ہوئی ہے؟ یہ تعریف آپ کا بیان کرنا یہی بدعت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بندیالوی صاحب خود, بندیالوی صاحب کی ذات جو ہے وہ بدعت ہے. حیران ہوئے ہوگے آپ کہ ایک ایسی بات ہے. جی ہاں, بندیالوی صاحب کی تعریف کے اکارڈنگ بندیالوی صاحب کی جو ذات ہے وہ خود بدعت ہے, کیونکہ صحابہ نے ان جیسی کوئی اولاد پیدا نہیں کی. تو ان کے والدین نے, اب سوال یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے ٹائم کے اوپر کیا ان کے والدین کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ہمیں تو اس نے جاننا کہ ہوا ہوگا. تو پھر ان کے والدین نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے والا سارے کا سارا پروسیس جو ہے وہ کیا دین کے تحت جائز سمجھ کے کیا تھا یا ناجائز سمجھ کے کیا تھا؟ اگر تو جائز سمجھ کے کیا تھا پھر یہ بنا دین, اور بندیالوی صاحب کو پیدا کرنا بھی ہو گیا دین. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ بندیالوی صاحب کو پیدا کرنا, بندیالوی کو پیدا کرنا ایک ہی صحابی نے کی ہے. رسول اللہ کی طرف تو نسبت ہی نہیں نہ کی جا سکتی, خیر صحابہ کی طرف بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اب پوچھنا تو ہے نا ان سے. ہم خیر نفی کر رہے ہیں کہ صحابہ نے بھی ایسا جو ہے وہ بچہ پیدا نہیں کیا. یہ بچہ پیدا کرنا اور پھر اسے دین سمجھنا کہ بھئی دین کے تحت جائز سمجھ کے آپ نے بچہ پیدا کیا نا, بلا تشبیہ. جیسے ہم میلاد کو جو ہے وہ جائز سمجھ کے کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, تو پھر اگر وہ میلاد بدعت ہے پھر بندیالوی خود پورے کا پورا بدعت ہے. کیسا لگا؟ اب بات یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں کی جائیں گی تو مجبوراً جواب میں ایسی باتیں ہمیں کہنی پڑیں گی. اور اگر تکلیف ہو کسی کو, مروڑ اٹھے, پہلے ہی اس کو جو ہے وہ انجیکشن دے دیتے ہیں ہم. اور وہ انجیکشن یہ ہے کہ بندیالوی صاحب خود سیدنا امام حسین کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی تاریخی روایات لے کے آتے ہیں کہ وہ 3 شرطیں پیش کیں, یہ کیا وہ کیا, اور پھر کہتے ہیں حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں, حقائق بڑے تلخ ہوتے ہیں. تو جناب پھر حقائق ایک طرف ہی تلخ نہیں ہوتے, حقائق پھر آپ کی طرف ہی بڑے شدید تلخ ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے, حقائق ایک طرف ہی تلخ نہیں ہوتے. اس سے آگے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی جو ہے وہ صحابہ سے یا رسول اللہ سے ثابت کرنا ہے جو آپ نے کیمرہ اپنے سامنے لگایا ہوتا ہے. یہ جو ویڈیو آپ کی بن رہی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے صحابہ سے یا رسول اللہ سے بات ثابت کر کے دینی ہے کہ رسول اللہ کے پاس یا صحابہ کے پاس, صحابہ کا یوٹیوب چینل کون سا تھا, کدھر ویڈیوز اپلوڈ کیا کرتے تھے, کون سا کیمرہ تھا جو استعمال کیا کرتے تھے, کس فون سے ان کی ویڈیوز بنا کرتی تھیں. تو اگر یہ ویڈیو, اور کیا دوسری بات یہ بات کر یہ دنیا او بھائی وہ بندہ جو آپ کا ایڈمن ہے, او بھائی گزارش یہ ہے کہ جناب والا آپ اس بندے کو بتائیں بھائی یہ میں دنیا سمجھ کے کروا رہا ہوں, تو اسے دین کا کام کوئی نہیں ہے. اگلا بندہ پتہ نہیں کیا کر کے آپ سے جو ہے نا وہ دور ہٹے گا کہ اگر تو دین سمجھ کے, میں تو دین سمجھ کے لگا ہوں. تو جو بندہ آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے اسے بتائیے جناب نہ یہ رسول اللہ نے کیا تھا نہ صحابہ نے کیا تھا, میں دین میں اضافہ نہیں کر سکتا, میں یہ دین سمجھ کے نہیں تو اسے دنیا سمجھ کے کرا رہا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں اصل موجود ہے نا, دیکھو مولوی اصل موجود ہے. مولوی ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتے. اصل جب موجود ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے جو ذرائع ہوں انہیں استعمال کرنا چاہیے. تو مصطفیٰ کی شان و عظمت کے لیے بھی جو ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہوں کیے جانے چاہیے. تکلیف اٹھتی ہے جناب یہ جھنڈے کدھر سے آئے, یہ نعرے کدھر سے آئے, یہ جلوس کدھر سے آیا. جناب والا ابھی عرض کرتے ہیں جناب جب سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوس کا عرض کرنے لگوں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو مدینہ شریف پہنچنے کے ٹائم پہ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کا. اب بریدہ اسلمی آئے, انہوں نے روکنے کی نیت سے خیر آئے تھے وہ اس ٹائم کے اوپر تو, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی چہرہ دیکھا تو پھر کہہ اٹھے کہ نہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس وقت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ مدینہ شریف جانا ہے, ایسے نہیں جانا ہے جلوس کی شکل کے اندر, جلوس کی شکل میں ہم نے جو ہے وہ مدینہ شریف جانا ہے. اچھا جی جلوس کی شکل میں جانا ہے. اب سیدنا بریدہ اسلمی نے کیا اپنا امامہ شریف اتار کے
اپنے عصا کے اوپر, اپنے ڈنڈے کے اوپر یوں رکھ کے یوں لے کے جا رہے ہیں جناب, یوں سیدنا برید اسلمی جھنڈا بنائے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, جلوس کے آگے آگے جا رہے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ ہے وہ جلوس, اور ادھر سے جھنڈا ثابت ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی جناب عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. نعرے کدھر سے ہیں جی, نعرے کیسے لگاتے ہو تم لوگ, کدھر سے آئے یہ نعرے, یہ جو نعرے تم لوگ لگاتے ہو. جناب والا مسلم شریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے تو ادھر کیا نعرے لگ رہے تھے, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یہ ادھر نعرے لگ رہے تھے. نوجوان بچے گلیوں کے اندر یہ نعرے لگا رہے تھے, یا محمد یا رسول اللہ. ہم بھی میلاد میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. جھنڈے کے حوالے سے بھی عرض کر دیا, جلوس کے حوالے سے بھی عرض کر دیا. اب ادھر پہنچ کے جو محفل ہوتی ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اور یار ادھر جا کے ہم رسول اللہ کی شانیں بیان کرتے ہیں. کیا صحابہ نے بیان نہیں کی؟ ہم رسول اللہ کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, قرآن نے بیان نہیں کی. اگر کوئی جا کے قرآن بیان کرے اور کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یہ بات بیان کرے, آپ کو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, آپ کو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اگر کوئی قرآن سے رسول اللہ کی شانیں بیان کرے, کیا تکلیف ہو جائے گی؟ بخاری شریف سے رسول اللہ دکھتے کیسے تھے, سیدنا حسان کی وہ نعتیں جو وہ کفار کے جواب میں جو اشعار پڑھا کرتے تھے. اگر آج ہم بھی جو رسول اللہ کی عظمتوں کے جلوس کو دیکھ کے جلتے ہیں, ان کے جواب دینے کے لیے اگر کسی جگہ کے اوپر جلسہ کر لیں, آج بھی ہم حاضر ہیں, تو کیا یہ کس طریقے سے بدعت ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس اصل موجود ہے, اور ہماری جو اصل ہے وہ اس اصل کے زیادہ قریب ہے. جھنڈا تب بھی امام شریف کپڑے گئی تھا, آج بھی کپڑے گئی ہے. نعرے تب بھی زبان سے لگ رہے تھے, آج بھی زبان سے لگ رہے ہیں. رسول اللہ کی شانیں تب بھی زبان سے بیان ہو رہی تھی, کانوں سے سنی جا رہی تھی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. کہ آپ نے جو بیچ میں اتنے سارے وائر نکالے ہیں, یوٹیوب نکالا ہے, موبائل نکالے ہیں, پھر یہ قرآن مجید کے اوپر اعراب نکالے ہیں, قرآن کے اوپر اعراب جناب جو صحابہ نے نہیں لگائے, رسول اللہ نے نہیں لگائے. یہ کہاں بھئی؟ بات یہ ہے, بدعت وہ ہوتی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی طریقہ بدل جائے, وہ ہوتی ہے. اس سے آگے یہ بات کی جاتی ہے جی کہ رسول اللہ نے تو روزہ رکھا ہر پیر کو اپنی ولادت کی خوشی میں اور وہی آنے کی خوشی میں. تم نے 12 ربیع الاول کا دن جو ہے نا وہ مخصوص کیا ہوا ہے, تم اس دن جو ہے وہ میلاد مناتے ہو. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا ہوا. ہم تو جب بیٹھ جائیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شانیں بیان کریں, ہم کہتے ہیں میلاد. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں میلاد ہے. انہی کے وسیلے سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں عطا کیا ہے. لیکن اب آپ لوگ, ان لوگوں کی جو ذہنی پستی ہے, کتنا لو ایپٹیٹیوڈ ہے ان لوگوں کا, اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ دن جو اس تاریخ کو دن تھا وہ تھا منڈے کا. ہر پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے روزہ, اس دن کے اعتبار سے, اس دن کے حوالے سے کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن پیر تھا, جس دن مجھ پہ وحی آئی تھی اس دن پیر تھا. وہ دن ہر ہفتے کے اندر جب جب آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی یاد میں رکھیں روزہ. تو جب اصل وہ دن جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا دن ہے, آپ 9 سمجھتے ہیں, آپ 9 کو کریں, آپ 8 سمجھتے ہیں 8 کو کریں, جو دن آپ سمجھتے ہیں اس دن کو کریں. ہم 12 سمجھتے ہیں, اور جس دن کی یاد میں پورے کا پورا سال پیر کو روزے رکھنے ہیں, وہ دن جب خود آیا ہو 12 ربیع الاول کا, اس دن خوشی کر لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور سب سے بہترین خوشی روزہ ہے, سب سے اعلیٰ خوشی روزہ ہے. اور ہمارے اتنے سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے, اور پھر اعتراض, جناب روزہ رکھ کے عید کون سی ہوتی ہے؟ اب روزہ اور جو تہوار ہیں, خوشی کے تہوار, وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے. روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. جب عید ہوتی ہے تو روزہ نہیں ہوتا, روزہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہوتا. دعویٰ عید منانے کا ہے, دلیل روزے کی ہے. آپ میں جتنے لوگ ہیں, اگر کچھ ایسے بندے بیٹھے جنہیں ایک جماعت بھی نہیں پڑے ہوئے, جس دن روزہ ہو گئے اس دن عید ہوتی ہے, اور جس دن عید ہو, یہ تو دلیل ہی تیرے خلاف پڑ گئی. آپ کی دلیل کیسے بنی؟ اور بندیالی صاحب کہتے ہیں یہ دلیل تو تم لوگ اپنے خلاف چلی گئی ہے, اپنے خلاف دلیل چلی گئی. وہ جناب والا میں ابھی عرض کرتا ہوں, یہ جڑی اپنے خلاف گئی نہیں, تاڑے خلاف جان والی, اپنے خلاف نہیں مارے گئی. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اصول وضع کیا ہے کہ جس دن روزہ ہو
اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عرفہ کے دن کے حوالے سے ابو داؤد میں موجود، نسائی میں موجود، مسند احمد میں موجود، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کے حوالے سے مشکات شریف کے اندر سیدنا ابن عباس کے حوالے سے وہ بات موجود کہ جب ایک یہودی نے آ کے انہیں کہا یہ آیت جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی جو آیت ہے اگر یہ ہمارے اوپر آئی ہوتی، ہمارے لیے یہ آئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، عیدین تھیں اس دن، جمعہ کا دن تھا وہ بھی عید، عرفہ کا دن تھا وہ بھی عید۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے عید کا دن فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کے حوالے سے بھی اسی مضمون کے ساتھ روایت موجود ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے سب سے پہلے عرض کیا ابو داؤد شریف کے اندر، نسائی کے اندر اور مسند احمد کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفہ کے دن کو عید کا دن ارشاد فرمایا۔ اور پھر اب جناب وڈا انجیکشن، اور وڈا انجیکشن یہ کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے اس کے اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جناب خود رسول اللہ نے جس دن کو عید فرمایا اسی دن کے حوالے سے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دن روزہ رکھو، اور روزہ رکھنے کی فضیلت کیا بیان کی کہ 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ان باتوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن کو عید فرما رہے ہیں اسی دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کی فضیلت ارشاد فرما رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ عید کا لفظ کئی بار خوشی کے اعتبار سے، فرحت کے اعتبار سے اور چاہ چڑھن کے اعتبار نہ بھی عید کا دن بول دیتا جاتا ہے۔ ہر عید کے دن کو اس حوالے سے نہیں لے لینا چاہیے کہ اس دن روزہ رکھا یوں روزہ رکھا وہ، تو اگر اس اعتبار سے لیا جائے تو پھر میں نے جو عرض کیا، اور یہ بات آج کے کسی مولوی نے نہیں کی، سعید اسد نے نہیں کی، مفتی منیب الرحمان نے نہیں کی، یہ بات امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں کی، یہ بات تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ اس زبان سے یہ بات ادا ہوئی جس زبان کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حج کے حوالے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلتو، اگر میں کہہ دیتا نعم ہاں لواجبت تو واجب ہو جاتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں حج کے حوالے سے یہ کہہ دیتا کہ ہاں حج ہر سال ہے تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ یہ شان جس زبان اتھر کی ہو، اس زبان سے جس دن کو عید بھی کہا گیا اسی دن کے حوالے سے روزے کے حوالے سے بھی فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ کے بندو چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اپنا اوپر والا کھانا جو استعمال کرنے کی کوشش کیا کرو، اور آخر میں ہمارے تمام دوستوں سے اور ہمارے تمام بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، میرے استاد گرامی ایک بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا جاؤ جا کے ان لوگوں سے اتنی سی بات پوچھو کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ پانی پینا ہے تو بعد میں کیا کہنا ہے؟ جب پانی پینا ہے تو ادو اینڈ تے کی کہنا ہے؟ ساتھ میں آپ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو بس ادھر ہی آپ نے اس مولوی سے اتنی سی بات پوچھنی ہے، مولانا یہ بتا دو کہ تمہاری نظر میں اس پانی کے گلاس کی قدر زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی قدر زیادہ ہے؟ اگر یہ ایک پانی کا گلاس پی کے الحمدللہ کہنا ہے تو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ملے تو کتنی بار الحمدللہ کہنا ہے؟ اربوں دفعہ کہنا ہے، خربوں دفعہ کہنا ہے، کیا ساری کی ساری زندگی الحمدللہ کہتے ہوئے لگا دینی ہے؟ بس یہ اس مولوی سے آپ نے پوچھنا ہے جو یہ تو کہے کہ پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو مصطفیٰ کے ملنے پہ کیا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا؟ اور پانی کے پینے پہ جب الحمدللہ کہنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے ملنے کے اوپر الحمدللہ کیوں نہیں کہنا؟ اللہ کی ثنا کیوں بیان نہیں کرنی؟ رسول اللہ پہ درود کیوں نہیں پڑھنا؟ اور اس وقت غریبوں کو کھانا کیوں نہیں کھلانا؟ اس وقت ہم نے لائٹیں لگا کے خوشی کا اظہار کیوں نہیں کرنا؟ آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں تب تو خوشی کے اظہار کے لیے لائٹیں لگائی جا سکتی ہیں، بیٹی کا نکاح ہو تب تو خوشی کے اظہار کے لیے لائٹیں لگائی جا سکتی ہیں۔ تو پوچھنا صرف اتنا سا ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اوپر کو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے لائٹنگ کر لے تو اس میں کیا تکلیف ہو جاتی؟ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔